نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع سورہ مریم کا دوسرا رکوع آیت نمبر 16 تا آیت نمبر 26 ہے۔ رکوع کا بقیہ حصہ اگلے لیکچر میں بیان کر دیا گیا ہے، تو اس سے کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں ہم آیات کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ بیان کریں گے، اور دوسرے مرحلے میں مختصر مگر جامع تشریح بیان کریں گے۔ لفظی ترجمے کے ساتھ ساتھ آیت کی تجوید کے ساتھ تلاوت کی جائے گی، اس کو بھی فالو کریں اور اپنے قرآن کی تلاوت کو بھی بہتر کریں۔ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔ وَاذْکُرْ، واو منا اور، اذکر بیان کرو یا ذکر کرو، فی الکتابی، فی منا میں، الکتاب کتاب، یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ مریم، مریم علیہ السلام۔ اذ جب، انتبذت، اذ انتبذت ملا کے پڑھیں گے، وہ الگ ہو گئیں، من اہلیہا، من من سے، اہلی اہل و عیال گھر والوں سے، ہاں اپنے، جب اپنے گھر والوں سے الگ ہو گئے، مکانن ایک مکان، ایک گھر کی طرف، شرقیہ جو مشرق کی طرف تھا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا بھی ذکر کیجیے جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوئیں ایک مشرقی مکان میں۔ فاتخذت، پس انہوں نے، فا مطلب پس، اتخذ کا مطلب پکڑنا، کر لینا، جب انہوں نے کر لیا، اتخذت، یہ تا جو ہے وہ فیمیل کے لیے، خواتین کے لیے آتا ہے۔ من دونہم، من سے، دونہم لوگوں سے یا اپنے ارد گرد کے جو لوگ ہی مراد ہیں سے، من دونہم حجابا، حجاب عام زبان اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب پردہ۔ جب انہوں نے کر لیا پردہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے، فارسلنا، فا مطلب پھر وہی لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب پس، ارسلنا، ارسلہ سے ارسلنا بنا ہے، ارسلہ کا مطلب بھیجا، ہم نے بھیجا، نا کا مطلب ہم نے، الیہا ان کی طرف، ان یہاں پہ ہا کا مطلب ہے، الی طرف، روح، روح کا مطلب روح ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، کیونکہ قرآن میں مختلف جگہ پہ ان کے لیے روح الامین یا روح کا لفظ استعمال ہوا ہے، مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ نا کا مطلب ہم ہوتا ہے۔ فتمثل، پس وہ مثل بن گئے یا مثل طرح، مثال، فتمثل اللہ مشابہ کہہ سکتے ہیں، لہا بشرن، بشر، بشر کا مطلب آدمی، انسان، مرد، سویہ، سویہ کا مطلب ظاہر ہوئے، آدمی اس طرح سے کہ وہ بالکل آدمی کی پوری خصوصیات کو حاصل کیے ہوئے تھے، یہ سویہ کا مطلب۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے ان کے پاس اپنی روح جبریل علیہ السلام کو بھیجا، تو وہ ان کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ قالت، انہوں نے پکارا، انہوں نے کہا، جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام نے، انی بے شک میں، اعوذ پناہ مانگتی ہوں،
بالرحمن رحمان سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے، من کا تجھ سے، ان کنتو اگر تو ہے، تقیہ تقی، تقی کا مطلب ڈرنے والا، پرہیزگار۔ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں تم سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تم رحمان سے ڈرنے والے ہو، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قال، اب یہاں کہا جبریل علیہ السلام نے، انما بے شک میں، انا کا مطلب میں، رسول، رسول کا مطلب بھیجا ہوا، رسول کا مطلب رسول بھیجے ہوئے شخص کو کہتے ہیں۔ رسول ربی کا، ربی کی، ربی کا مطلب رب کی بھی خواتین کے لیے یا عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کا اگر زبر ہو تو وہ مرد کے لیے ہوتا ہے، زیر عورت کے لیے، مطلب تو ایک عورت ربی کی، لی آہابا، لی آہابا، لی آہابالا کی غلامن، تاکہ وہ لے کر آئے آپ کے پاس، غلامن، غلام کا مطلب بیٹا، زکیہ پاکیزہ لڑکا۔ قال انما انا رسول ربک، جبریل علیہ السلام نے کہا بے شک میں آپ کے پاس رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ آپ کو اللہ کے حکم سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں۔ قالت، انہوں نے فرمایا، کنہوں نے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے، انا یکون لی، کیسے ہوگا میرے پاس، لی میرے پاس، میرے ہاں، غلام، غلام کا مطلب لڑکا، کیسے ہوگا میرے ہاں لڑکا، ولم اور ہرگز نہیں، یم سسنی مجھے ہاتھ لگایا یا ٹچ کیا، بشر کسی مرد نے، ولم اکو اور ہرگز نہیں، میں بغیہ بد کردار، بدکار۔ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جب کہ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں، ولم اکو بغیہ اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ قال کذالکی، قال حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کذالکی، یوں ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، یہ سیم الفاظ ہیں، قال کذالک پیچھے گزرا ہے پچھلے رکوع میں، کذالک ایسا ہی ہوگا، حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے روح الامین نے فرمایا تھا۔ اور سورہ زاریات میں 26ویں سپارے کی آخری آیت ہے جہاں یہی سیم الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے استعمال ہوئے۔ قال کذالکی ایسا ہی ہوگا، قال ربکی فرمایا، قال کہا یا فرمایا، ربکی ہوا علی تیرے رب کے لیے، ہوا علیہ ہین کہ یہ میرے لیے آسان ہے، بہت آسان ہے۔ تیرے رب نے آپ وَلِنَجْعَلَهُ اور لی کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، نجعلہ بیجا ہے، آیۃ للناس بیجے گا اس کو، ہو کا مطلب اس کو، لنجعلہ تاکہ وہ بھیجے یا بنا دے، لہو اسے، آیتن آیت کا مطلب نشانی، للناس لوگوں کے لیے، ورحمتم منا اور رحمت، منا من مطلب سے، ہم میں سے، وکان امرم مقضیہ اور یہ کام، اور یہ کام، امر کا مطلب کام ہے، مقضیہ جو مقرر ہو گیا، جو طے شدہ ہو۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یوں ہی ہے، یہ ایسا ہی ہوگا، قال ربک آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، تاکہ
ہم اسے اپنی طرف سے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے، مطلب یہ ایسا ہونا ہی ہے، اللہ نے طے کر لیا ہے پہلے سے۔ فحملتہ، فا مطلب پس، حملتہ، حملت اس سے فعل ہے، وہ ان کو حمل ہو گیا، کن کو؟ حضرت مریم علیہ السلام، وہ حمل سے ہو گئی۔ فانتبذت، یہ انتبذت یہ اس آیت کے شروع میں بھی آیا ہے، انتبذت وہ علیحدہ ہوگی، خود کو دور کر لیا، بھی ان سے، مکانن ایک مکان کی طرف، قصیہ دور چلے گئیں، قصیہ دور اپنی، پھر ان کو اس بچے کا حمل ہو گیا تو وہ اسے لے کر ایک دور جگہ چلی گئیں۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، فَأَجَاءَهَا پھر آ گیا اس کی طرف، المخاض دروازے پہ، بالکل دروازے کے سر پہ، جیسے ہم دروازہ کھولیں تو اس کے بالکل سامنے اوپر کی طرف، الا جزء اس کی طرف، الا کا مطلب اس کی طرف، جزع نخلا، نخل کہتے ہیں کھجور کو، کھجور کا تنا، قالت انہوں نے کہا، حضرت مریم علیہ السلام، یا لیتنی اے کاش، متو میں مر جاتی، قبل ھذا اس سے پہلے، قبل ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، قبل اس سے پہلے، ھذا اس چیز سے پہلے، وکنت اور ہو جاتی میں، نسیا منسیہ میں بھولی بسری ہو جاتی۔ پھر درد زا انہیں لے آیا کھجور کے تنے کی طرف، وہ کہنے لگیں، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں بھولی بسری ہو جاتی۔ فناداہا پس پکارا، نادا یہ لفظ پچھلے رکوع میں گزرا ہے، ندا سے ہے، ندا کا مطلب پکارنا۔ فناداہا پھر اس فرشتے نے انہیں پکارا، من تحتہا انہیں، من سے، تحتہا تحتی کا مطلب نیچے سے ہوتا ہے، مطلب نیچے ہو کر، اللہ تحزنی کوئی غم نہ کرو، تحزنی غم، لا تحزنی یہ اللہ یہ لفظ دو لفظوں سے مل کر بنا، ان اور لا، ان کا مطلب یہ کہ، اور لا یہاں پہ نون پوشیدہ ہے، ویسے یہ لفظ ہے اس وجہ سے یہ لفظ اللہ لکھا گیا ہے، پڑھا بھی جاتا ہے۔ اللہ کا مطلب یہ کہ نہ کر، تحزنی غم، قد تحقیق، جعل جاری کر دیا جائے گا یا آ جائے گا، ربو کی تیرے رب کی طرف سے، تحت کی تیرے نیچے، سری یا چشمہ۔ پھر اس فرشتے نے انہیں ان کی وادی کے نشیب سے پکارا، جس جگہ پہ وہ تھی تھوڑی اونچائی پہ جگہ تھی، ان سے نیچے والی جگہ سے فرشتے نے اس کو حضرت مریم علیہ السلام کو پکارا، لا تحزنی غم نہ کیجئے، آپ کے رب نے آپ کے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے۔ اگلی آیت ہے، وَهُزِّي إِلَيْكِ وَهُزِّي إِلَيْكِ انہوں نے پکڑ لیا، بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کو، تُسَاقِطْ وہ کھجور کیا کرتی، اس کے اوپر کیا تھا، وہ ہلاتی تھی، علیہ کی رطباً جنیہ تو اس سے تر و تازہ، علیہ کی ان کے لیے، رطباً جنیہ تازہ کھجوریں گراتی، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے،
یہ ان کو حکم دیا جا رہا تھا کہ کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلائیے، یہ درخت آپ پر تازہ کھجوریں گرا دے گا۔ فَکُلِی، بس کھاؤ، وَاشْرَبِی، اور پیو، وَقَرِّی عَیْنَا، اور سکون دو، ٹھنڈک دو، عَیْنَا عین آنکھ، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ فَإِمَّا تَرَیِنَّ، بس اگر تو دیکھے یا ملے، ملاقات ہو، من البشری، کسی انسان سے، کسی آدمی بشر سے، احدن، کسی ایک انسان سے، فقولی، بس تم کہنا، انی، بے شک میں، نظر تو، نظر مانی ہے، یا نظر تو، نظر سے ہی نظر ماننا، للرحمن، اللہ تعالیٰ کے لیے، رحمان کے لیے، صومن، صوم کا مطلب روزہ، فلنکلم، تو ہرگز نہیں بات کروں گی، مکلمہ بول سکتی، الیوم، آج کے دن، انسیہ، کسی انسان سے، کسی سے بھی۔ پھر آپ کھائیں اور پئیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھیں۔ پھر اگر آپ کسی انسان کو دیکھیں تو اشارے سے کہہ دیں کہ میں نے رحمان کے لیے نہ بولنے کے روزے کی نظر مان رکھی ہے، لہٰذا میں آج ہرگز کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اب ہم اس کی مختصر تشریح کریں گے۔ پچھلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے۔ بڑھاپے اور ان کی بیوی کے بانجھ پن ہونے کے باوجود اللہ کا یہ معجزہ روز آخر تک کے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام چونکہ آل عمران سے تھی جو کہ آل ہارون سے تھے، ان کا خاندان بیت المقدس کی دیکھ بھال پر مامور تھا۔ اس کا تذکرہ پچھلے رکوع میں ہو چکا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے ان کی والدہ کے کہنے پر بچپن سے ہی خود کو اس وقت کے دستور کے مطابق دنیاوی معاملات میں بالکل الگ تھلگ کر کے بیت المقدس کی نگرانی کے لیے وقف کر دیا تھا، اور عین اللہ کی عبادت اور بیت المقدس کی حفاظت میں لگ گئی تھی۔ اس وقت یہ قانون تھا کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر دیتا اور دنیا سے وہ اپنے آپ کو کٹ آف کر لیتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ اسی طرح عبادت میں مشغول تھیں کہ روح الامین اللہ کے حکم سے انسانی شکل میں رونما ہوئے۔ انسان کو جو کہ حقیقتاً فرشتہ تھا دیکھ کر دور رہنے کی تنبیہ کی، جو بظاہر نیک اور پارسا دکھتا تھا، جسے خوف خدا یاد دلانے کی کوشش کی کہ اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے اور تو پرہیزگار ہے تو میرے قریب مت بھٹک، اپنے سے دور رہنے کی تنبیہ کی، جس پر روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی حقیقت سے آگاہ کیا کہ میں فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے آپ کے پاس بھیجا گیا، اور ساتھ ہی اللہ کے حکم سے بھی آشنائی دی، یعنی بیٹے کی بشارت دی۔ یہ سن کر حضرت
مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ مجھے نہ کسی مرد نے ہاتھ لگایا اور نہ میں برائی کی مرتکب ہوں۔ سیم وہی الفاظ ہیں آیت کے۔ فرشتے نے بتایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ ہو چکا ہے، اللہ طے کر چکا ہے اور ایسا ہی ہوگا۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، مطلب ان کے اوپر بچے کی کیفیت ظاہر ہو گئی، تو انہوں نے خود کو لوگوں سے دور کرنے کے لیے مشرق کا رخ کیا اور مشرق میں ایک مکان میں، ایک گھر میں اپنے آپ کو چھپا لیا۔ اس حالت میں حضرت مریم علیہ السلام کی اپنی خالہ جو کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی زوجہ تھی، ان سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بھی حضرت مریم علیہ السلام کی اس کیفیت کو دیکھ کر اس بات کی تصدیق کی، کیونکہ یہ انبیاء کا گھرانہ تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نبی تھے اور ان کے ہاں بھی اس طرح سے اللہ کے حکم سے حضرت زکریا علیہ السلام کی پیدائش ہونے والی تھی۔ یاد رہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کم و بیش 6 ماہ بڑے تھے، تو زکریا علیہ السلام کے ہاں یحییٰ علیہ السلام اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے جب حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک معجزے کے ذریعے سے بیٹے کی بشارت دی۔ جب ان کی ملاقات اپنی خالہ سے ہوئی تو ان کی خالہ نے بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس عمر میں اولاد سے نوازنے والا ہے، تو یہ بالکل ممکن ہے اللہ کے لیے، یہ بالکل بھی مشکل نہیں۔ یہ سن کر حضرت مریم علیہ السلام کو تھوڑا اطمینان ہوا۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو ان کے کمرے میں، بالکل کمرے کے سامنے ایک کھجور کا درخت اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مختص کر دیا اور وہ اس تنے کو ہلاتی تھی، ان کے لیے وہ تنا کھجوریں نکالتا تھا، تازہ کھجوریں، جس سے ان کی بھوک ختم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک چشمہ جاری کیا جو ان کے بالکل گھر کے سامنے، وہ بھی دروازے کے قریب تھا۔ بس ان 2 کاموں کے لیے کمرے سے باہر نکلتی، کھجوریں لیتی اور پانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو۔ آنکھیں ٹھنڈی رکھنے کا مطلب سکون کرو، کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کو انسان ملتا ہے تو اشارے سے اس کو بتا دو کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ کس طرح کا کہ جس میں وہ بات نہیں کریں گی کسی سے، بالکل خاموشی اختیار کرے گی، جس کو ہم چپ کا روزہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کے دستور میں تھا، اس طرح سے لوگ نظر مانتے تھے اور روزہ بھی رکھتے تھے، اور یہ اس وقت کے قانون کے مطابق جائز تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس میں حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں بیٹے کی خوشخبری دی گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں اولاد، ان کو بھی معجزانہ طریقے سے بیٹا عطا کیا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی نشانیاں وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ اس طرح کی نشانیوں کے ذریعے سے ہی انسانوں کو اپنا موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ اگلے لیکچر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور اس کے بعد کے مختصر حالات کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔
فی امان اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔